اس کے وہ خطیب ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معاشیات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پہلے انہوں نے کتنے ہی 100 صفحے سود یا ربا کی خلاف لکھے ہیں، مخالفت میں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ سب کچھ. اس کے بعد آخری چیپٹر میں لکھا ہے کہ یہ کچھ پڑھنے کے بعد آپ کا دل دہل گیا ہوگا کہ صاحب یہ تو صورت ہی ایسی ہے کہ یہ تو بالکل حرام ہے، اس کا ایک لقمہ بھی حرام ہے. کہنے لگے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی نہ فیصلہ کر لو. ہم بتاتے ہیں کہ خنزیر پہ بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پہ ذبح کرو. کہا ہم آپ کو تدبیریں بتاتے ہیں کہ آپ سود لیتے بھی جائیں اور وہ حرام بھی نہ ہو، جرم بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، بلکہ ثواب ہو. وہ تدبیریں جو ہیں وہ تو دیکھنے کی ہیں، وقت نہیں میں زیادہ آپ کو. ایک تدبیر، ایک شخص کسی کو 10 روپے قرض دے کر، ذرا ذہن میں نقشہ خود ذہن میں اپنے جماتے چلے جائیے گا. 10 روپے قرض دے پر اس سے مثلا 2 روپے زیادہ لینا چاہتا ہے، کم از کم یہی سمجھ لیجیے. ظاہر ہے کہ یہ 2 روپے سود کے ہوں گے، یہ میں ان کا بیان پڑھ رہا ہوں کتاب میں سے. لیکن اس جرم اور گناہ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ قرض دینے والا قرض لینے والے کی کوئی چیز 10 روپے میں نقد خرید کرے. 10 روپے سود نہیں، اس کو قرض نہیں دیا، اس کو دیا اور اس کی کوئی چیز خرید لی، اور اسی چیز کو اس قرض لینے والے کے ہاتھ مدت معینہ کے لیے 12 روپے میں ادھار بھیج دی. ہاں ذرا غور کے بعد ہنسی آئے گی. تدبیر ہے جناب، اس میں ایک پیج جو ہے نا، تو لطف کیا ہوا جو فوراً سمجھ میں آ جائے. 10 روپے میں ایک چیز اس کی نقد خرید دی، 10 روپے دی چیز لی، وہی چیز اس کو 12 روپے میں ادھار بھیج دی. کچھ لیا نہیں اس وقت، کہا 6 مہینے کے بعد یہ ادھار دے دینا مجھ کو واپس. چیز اس کے پاس پہنچ گئی ہے، 6 مہینے کے بعد وہ 12 روپے دے دے گا. اس نے 10 دیے تھے، 12 لے لیے. کہا کہ کئی تدبیریں اس قسم کی اس میں بیان ہوئی ہیں، میں نے تو ایک بتائی ہے، زیادہ نہیں بتاتا کہ میں بھی شامل نہ ہو جو انہی کے اندر جو آپ شروع کرنے جا کر تو کہیں گے کہ پرویز صاحب نے بتایا. آخر میں لکھتے ہیں جہاں خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے کہ امام ابو یوسف یہ ہیں فقہ کے سب سے بڑے امام. امام ابو حنیفہ کا نام حنفی فقہ میں ہے نا، ان کی تو فقہ کی کتاب کوئی نہیں ہے. امام یوسف، امام محمد، یہ 2 صاحبان ہیں. امام یوسف ایسے کاروبار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. ثواب اس لیے ملے گا کہ اسے سود جیسے حرام سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے. امام یوسف فقہ حنفی کے سب سے پہلے امام، یہ ان کا ارشاد ہے. اور صاحب کتاب یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر سود ایسی لعنت میں مبتلا ہیں. کیا بارش کے چھینٹے آ گئے. اقبال کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ان کی تو ساری عمر اس جہاد میں گزر گئی کہ نظام سرمایہ داری اور شخصیت پرستی. قائد اعظم نے بھی اس میں کچھ کسر نہیں چھوڑی تھی. ان کا وہ مشہور وارننگ جو انہوں نے دی تھی سرمایہ داروں اور ذمہ داروں کو، وہ 1943 کے مسلم لیگ کے سیشن واقعہ دہلی میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مقام پر ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا. عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں. عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی. کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا.
اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. یہ تھی مطالبہ پاکستان کی بنیادیں. اقبال اور قائد اعظم کے ہی ارشادات کو ہم اس بات حرف سند لیں گے نا. لیکن دوسری طرف یہ قوتیں بھی خاموش نہیں تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس میں کمیونزم کا سیلاب اٹھا ہے تو وہ در حقیقت ایک اعلان اور چیلنج تھا نظام سرمایہ داری کے خلاف. اور نظام سرمایہ داری میں آج یہ ٹھیک ہے یورپ کی قومیں بھی ساری سرمایہ دارانہ نظام کی پرستار تھیں، لیکن سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو تھا رشیا سے، کہ اگر وہ اپنے اس نظام کے سہارے کہہ لیجئے یا واقعی اس کی بدولت مسلمان ممالک کے ساتھ اس کے روابط قائم ہو گئے تو پھر ان نظام سرمایہ داری کی حامل مملکتوں کو کوئی مقام نہیں رہے گا باقی. یہ ایک بڑی سیاسی چیز تھی اس زمانے کی. اب دیکھیے کہ یہ لوگ کس قدر گہری سوچ میں جا کر کس قسم کی تدبیریں سوچتے ہیں. اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو ایک نعرہ بلند ہوا تھا امریکہ کی طرف سے کہ دنیا بھر کے خدا پرستوں آؤ ہم ان ملحد اور بے دینوں کے خلاف متحدہ محاذ بنائیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ملحد بے دینوں کے خلاف آؤ خدا پرستوں ایک محاذ بنائیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پاکستان یا ہندوستان میں سے کس نے لبیک کہا تھا اس کے اوپر؟ عزیزان من، آپ کو یاد ہوگا کہ میں عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا کرتا، میں قرآن کا طالب علم ہی ہوں، اسی کی روشنی میں ہر چیز کو پرکھا کرتا ہوں. یہ جب آواز وہاں سے بلند ہوئی تھی تو میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ بڑی گہری چال ہے مسلمان ممالک کو اپنی سیاست کے دامے فریب میں جنجال کرنے کا. یہاں سے یہ آواز مملکت پاکستان نے بھی کچھ رخ رکھا کہ امریکہ کے ساتھ روابط ہمارے قائم ہونے چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم انہوں نے اسی زمانے میں 1955 میں تقریریں کی تھی، کراچی میں بھی لاہور میں بھی، اور کہا یہ تھا یہ ان کی چھپی ہوئی تقریریں ہیں، کہا یہ تھا کہ اگر یہ امریکن بلاک فی الواقعہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا. اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساتھ بات کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے. یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے. عوام کا تعاون تو انہی حضرات کے وساطت سے ہو سکتا تھا نا. اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر سطحی اثر بھی نہیں رکھتے، یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں. مسلمان ممالک کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو. آپ کو عوام کا تعاون حاصل کرنا چاہیے. یہ جواب تھا یہاں سے جو گیا. میں اس کے بعد عملی تشریح میں نہیں جاتا کہ یہ جو پھر ہمارا پاکستان کا پورا دامن بند گیا سرمایہ دار ممالک کے ساتھ، یہ تھی وہ چیز جو یہاں سے آئی. اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے. مودودی مرحوم نے اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین اس کے اندر واضح سے لکھا، سارا جتنا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس تمام کو اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا اسلام نے کسی